آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الفجر کی آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 15 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک سوط عذاب ان ربک لبالمرصاد فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمن۔ الذین، وہ جنہوں نے طغوا، سرکشی کی، فی البلاد، شہروں میں، قوم عاد، قوم سمود اور فرعون کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے شہروں میں سرکشی کی اور معصیت گمراہی میں انتہا کو پہنچے اور عبدیت کی حد سے گزر گئے کہ فرعون نے تو بندگی کی حد سے گزر کر خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ نیز انہوں نے کفر، قتل اور ظلم کے ذریعے زمین میں فساد برپا کیا، تو ان کا جو انجام ہوا کہ ان پر اللہ تعالی جل شانہ نے عذاب کا کوڑا برسایا اور مختلف طرح کے عذابوں میں مبتلا کر دیا، جنہوں نے انہیں ہلاک کر دیا۔ فاکثروا، پھر انہوں نے زیادہ کیا، فی الفساد، ان شہروں میں فساد، یعنی ان قوموں نے عیش و دولت اور زور و قوت کے نشے میں مست ہو کر ملکوں میں خوب ادم اور فساد مچایا، بڑی بڑی شرارتیں کی اور زمین پر فساد برپا کیا اور ایسا سر اٹھایا گویا ان کے سروں پر کوئی حاکم ہی نہیں، ہمیشہ اسی حال میں رہنا ہے، کبھی اس ظلم و شرارت کا خمیازہ بھگتنا نہیں پڑے گا۔ آخر جب ان کے کفر اور تکبر اور جور و ستم کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور مولت درگزر کا کوئی موقع باقی نہ رہا، دفتن خداوند قہار نے ان پر اپنے عذاب کا کوڑا برسا دیا، ان کی سب قوت اور بڑائی خاک میں مل گئی اور وہ ساز و سامان کچھ کام نہ آیا۔ فصبا، تو برسایا، علیہم، ان پر، ربو کا، آپ کے رب نے، سوتا، کوڑا، عذاب، عذاب کا۔ ان تینوں تاریخی واقعات میں قدر مشترک یہ ہے کہ یہ سب اقوام آخرت کی منکر تھی، اور جو فرد یا قوم آخرت پر ایمان نہ رکھتی ہو وہ اپنی زندگی بے باکانہ اور شتر بے مہار کی طرح گزارتی اور فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور جب وہ ایک مخصوص حد سے آگے بڑھ جاتی ہے تو اس کے گناہوں کا ڈول بھر جاتا ہے اور وہ قوم عذاب الہی کی گرفت میں آ جاتی ہے۔ ان واقعات سے استدلال یہ پیش کیا گیا ہے کہ آخرت کا عقیدہ میں تصوراتی نظریہ نہیں بلکہ یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے، اور جس طرح انسان کسی ٹھوس حقیقت کے مقابلہ پر اتر آنے اور ٹکرانے سے پاش پاش ہو جاتا ہے، آخرت کے منکروں کا بھی یہی حال ہوتا رہتا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ ان، بلا شبہ، ربک، آپ کا رب، لبالمرصاد، البتہ گھات یعنی طاق میں ہے، مرصاد، گھات، چھپ کر بیٹھنے کی جگہ جس میں بیٹھ کر دشمن پر حملے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ یہی صورتحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں ان ظالموں کی ہے جنہوں نے یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ کوئی ہستی انہیں دیکھ رہی ہے، وہ بڑی دیدہ دلیری سے گناہوں میں آگے ہی آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں تاں کہ وہ حد آ جاتی ہے جس سے آگے اللہ انہیں بڑھنے نہیں دینا چاہتا، اس وقت اچانک ان پر اللہ کے عذاب کا کوڑا برس جاتا ہے۔ اور اگر کسی فرد یا قوم پر دنیا میں ایسا وقت نہ بھی آئے تو ہر شخص کی موت اس کا یقینی وقت مقرر ہے، جیسے کہ مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ لبالمرصاد کا معنی الیہ المصیر، یعنی سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا رب یقیناً دیکھ رہا ہے۔ اس آیت میں گزشتہ قوموں کا حوال ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوشیدہ نہ تھے بلکہ ان کا ہر حال
اللہ تعالیٰ جل شان پر کھلا ہوا تھا اور انہیں ان کی حرکات کی وجہ سے ہی عذاب دیا گیا، اور یوں نہیں موجودہ اور آئندہ کے سارے لوگ بھی اللہ تعالیٰ جل شان کی نگہبانی میں ہیں کہ ان میں سے کوئی اللہ تعالیٰ پر پوشیدہ نہیں، اور ہر ایک کا ہر عمل، ہر حال، ہر حرکت اللہ تعالیٰ جل شانہ کے سامنے ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے مغرور اور سرکش لوگوں کی 3 مثالیں بیان فرمائیں۔ ان میں ایک قوم عاد جو یمن میں آباد تھی، دوسری قوم سمود جو عرب کے شمال میں آباد تھی، اور تیسرا فرعون جو مصر میں محدود تھا۔ اسی اللہ تعالیٰ جل شانہ دنیا کے مختلف علاقوں کی 3 مثالیں بیان کر کے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ ان لوگوں نے خدا کے قانون کے ساتھ بغاوت کی، خود سری اختیار کی، اور یہ وہی لوگ ہیں الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی، فاکثروا فیہا الفساد، اور اس میں بہت زیادہ فساد برپا کیا، لوگوں پر ظلم و زیادتی کرتے رہے، غرور اور تکبر میں مست رہے۔ ان کو سب سے بڑی بیماری جو لاحق تھی وہ شرک کی بیماری تھی، جو ان کے رگ اور ریشے میں سرایت کر چکی تھی۔ ان تمام خرابیوں کا نتیجہ یہ ہوا فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا اور سب کو ٹھکانے لگا دیا، کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا۔ ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب گھات میں لگا ہوا ہے، وہ گھات جہاں سے ہر ایک کی نگرانی ہوتی ہے، اور جسے خطیرۃ القدس کہا جاتا ہے۔ جس طرح شکاری گھات میں لگا ہوتا ہے، جو نہیں شکار کو غافل پاتا ہے فوراً حملہ کر دیتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ جل شانہ بھی نگرانی کرتے ہیں۔ جب کوئی شر و فساد میں حد سے تجاوز کر جاتا ہے تو اللہ کے حکم سے سزا کا کوڑا برستا ہے اور تمام فسادی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسم کھا کر یہی ارشاد فرمایا کہ تیرا رب مغرور لوگوں کو ضرور سزا دے گا، اور اس ضمن میں دنیا کے مختلف خطوں سے 3 نمونے بھی دکھا دیے۔ فَأَمَّا، پس لیکن انسان اذا مبتلاہ، جب آزماتا ہے اس کو، ربہ، اس کا رب، فاکرمہ، پھر وہ عزت دیتا ہے اس کو، ونعمہ، اور نعمت دیتا ہے اس کو، فیقول، تو وہ کہتا ہے ربی، میرے رب نے اکرمن، مجھے عزت بخشی۔ قیامت کے منکرین کے نزدیک چونکہ سبھی کچھ دنیا ہے، اس لیے ان کا خیال یہ ہے کہ دنیا میں جو آسودہ حال ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، اور جو تنگ حال ہے اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہے۔ فرمایا یہ بات ہرگز درست نہیں۔ فرعون اور دوسرے لوگوں کے واقعات ابھی تم نے سنے اور پڑھے، ان کی خوشحالی اور پھر ان پر آنے والے عذاب کا ادراک کرو تو سمجھ لو گے کہ دنیا کی آسودہ حالی یا بدحالی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، کہ کافر خوشحالی میں سرکشی اور تنگی میں شکوہ و ناشکری کر کے ناکام ہوتے ہیں، اور مومن نعمت پر شکر کے ساتھ، مصیبت میں صبر کے ساتھ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تمہارا حال تو یہ ہے کہ بجائے اس کے خوشحالی کے نعمت کا شکر ادا کرو اور بطور شکر مستحقین پر خرچ کرو۔ تم تو اتنا بھی نہیں کرتے کہ یتیم کے ساتھ عزت کا برتاؤ ہی کر لو، یا مسکین کو کھلاتے نہیں تو کسی دوسرے کو ترغیب ہی دے دو۔ تم تو میراث کا مال بھی جو تمہیں بغیر محنت کے مل گیا ہے، عطا فرمانے والے کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے حصے پر قناعت کی بجائے سارا ہی لپیٹ جاتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم مال عطا فرمانے والے کی بجائے مال سے محبت کرتے ہو اور حد سے بڑھ کر کرتے ہو، یعنی جب اللہ کسی کو رزق دولت کی فراوانی عطا فرماتا ہے تو اپنی بابت اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ اللہ اس پر بہت مہربان ہے، حالانکہ یہ فراوانی امتحان اور آزمائش کے طور پر ہوتی ہے۔ ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بعض چیزوں کی قسم اٹھا کر یہ بات سمجھائی کہ دنیا میں تکبر کرنے والوں کو آخرت میں ضرور سزا ملے گی۔ پھر مثال کے طور پر عاد، سمود اور فرعون کا ذکر فرمایا۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، یہ تمام وہ لوگ تھے جنہوں نے شہروں میں سرکشی اختیار کی، فساد برپا کیا، تو تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا، کیونکہ تیرا پروردگار نگرانی کر رہا ہے، وہ گھات میں اور دیکھ رہا ہے۔ انسانوں میں کل 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جن میں سے 3 قسم کے لوگ ناکام ہوتے ہیں
اور چوتھا گروہ کامیاب ہوتا ہے۔ قرآن پاک کے اس مقام پر صرف دو قسم کے لوگوں کا ذکر ہے جن کی مثال عاد، سمود یا فرعون سے دی گئی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو یا تو خود بادشاہ تھے یا بادشاہ پرست تھے۔ بادشاہ پرست وہ لوگ ہوتے ہیں جو بادشاہ کی ہاں میں ہاں ملانا اپنا فرض سمجھتے ہیں، خواہ بادشاہ کی رائے صحیح ہو یا غلط۔ یہ دونوں طبقے ہلاک ہوتے ہیں۔ تیسرا طبقہ جو کامیاب کمران ہے جس کو فلاح نصیب ہوگی، یہ وہ طبقہ ہے جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہے، جس کے دل میں بنی نوع انسان کی ہمدردی موزان ہے۔ ارشاد ہوتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، بہر انسان کو جب اس کا رب اسے آزماتا ہے، فَأَكْرَمَهُ، اس کو عزت دیتا ہے، وَنَعَمَهُ، اور اس کو نعمت بخشتا ہے، فَيَقُولُ، پس وہ انسان کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے میری عزت کی، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور بہر انسان کہ جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَن، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا ہے۔ یہی وہ تیسرا طبقہ ہے کہ جسے جب نعمت ملتی ہے تو خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بڑی عزت افزائی ہوئی، اسی چیز کا حقدار تھا، میں اسی چیز کا حقدار تھا۔ وہ سمجھتا ہے کہ اسے جو نعمت حاصل ہوئی ہے وہ اسے اپنے ذاتی کمال اور ہنر کی وجہ سے ملی ہے۔ قارون کی واقعہ میں موجود ہے، جب اسے یاد دلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی دی ہوئی مال میں اللہ کا حق بھی ادا کرو، تو کہنے لگا اللہ نے مجھے مال و دولت کہاں دیا ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی، بلکہ یہ تو مجھے میرے علم و ہنر کی بنا پر ملا ہے، مجھ پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، میں نے اپنی محنت سے مال اکٹھا کیا ہے، میں اس میں سے زکوٰۃ وغیرہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آج بھی اکثر لوگوں کی یہی ذہنیت ہے، دولت آتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے سائنس، ٹیکنالوجی، صنعت و حرفت یا تجارت کے ذریعے کمائی ہے، وہ اسے اللہ تعالیٰ کا فضل یا اس کی مہربانی نہیں سمجھتے۔ قرآن پاک نے مشرکین کا حال بھی اسی طرح کا بیان کیا ہے، وہ بھی کہتے ہیں نحن اکثر اموالا و اولادا وما نحن بمعذبین، ہمارے پاس مال اور اولاد کی فراوانی ہے، ہمیں سزا نہیں مل سکتی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دولت اس لیے ملی ہے کہ ہم اس کے اہل ہیں۔ کم عقل یہ نہیں سمجھتے کہ دولت کا میسر آنا یا اس کا نہ ملنا آزمائش کے طور پر ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ مال و زر عطا کر کے آزماتا ہے کہ یہ میرا شکریہ ادا کرتا ہے یا کفران نعمت کرتا ہے، میرے حقوق ادا کرتا ہے یا غصب کرتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات انسان کو مال سے محروم کر کے آزمایا جاتا ہے کہ اس حالت میں انسان کون سا رویہ اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو جو نعمت ایمان و اسلام عطا کی ہے، ہم کو اس نعمت کا قدرداں اور شکر گزار بنا کر زندہ رکھیں اور اس کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرماویں۔ یا اللہ ہم کو اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اتباع کامل نصیب ہو اور ہم آپ کی تعلیمات و ہدایات کا دل و جان سے اتباع کرنے والے ہوں اور شریعت اسلامی کی پوری پابندی ظاہر میں باطن میں ہر حال میں نصیب ہو، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔